اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اسلام کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو دو جوڑوں میں بیچا، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں تو جی ایسا نہیں ابھی ہے۔ چلیں میرا سوال سن لیں پھر بتا دینا۔ اچھا وہ آپ تو نے پھر سوال اپنا سوال دیا ہے میں نے۔ چلیں آپ مجھے صحیح کر دینا۔ اچھا ابھی آپ کچھ عرصے پہلے یا جی جی کہیے، جی ابھی کچھ فرمائیں عرصے فرمائیں۔ پہلے کوئی سائنس نے کوئی چیز وہ ورمز وغیرہ دیکھے ہیں جو ایک وقت میں فیمیل کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اور دوسرے وقت میں میل کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، تو اس میں جی مجھے تھوڑا وہ کر دینا آپ۔ اچھا ابھی آپ مسلمان ہیں، آپ کا کیا عقیدہ ہے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے۔ ابھی ابھی تک تو مسلمان ہی ہوں، لیکن ابھی میرا جو ایمان ہے وہ تھوڑا ڈگمگا رہا ہے۔ اس چیز کی وجہ سے نہیں، اس چیز کی وجہ سے نہیں، بڑی چیزیں ہیں لیکن وہ بھی میں بتانا نہیں چاہتا، جیسے وہ چاند کا ٹکڑے ہونا، کمر سے سیمن نکلنا، میں نے اس پہ ڈاکومنٹریز دیکھی تھی، ایک دو اس کے آنسر دیکھے تھے، لیکن کوئی ایک بندہ کسی اس چیز کا کوئی اور جواب دے رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ اس چیز کا کوئی اور جواب دے رہا ہوتا ہے، اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں۔ ہاں بس آپ ایک اس کا کام جواب دے کیجیے، دیں۔ ایک کام کیجیے گا کہ میں آپ کو آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے کہ دیکھیں دین کو چھوڑنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، دین میں آنا بھی چھوٹی بات نہیں ہوتی، دین کو چھوڑنا بھی کہ آپ سوال جو آپ نے خود سے پوچھنا ہے کہ کیا ایسے شک کی بیس پہ کہ جس کے آپ ٹھیک بھی ثابت نہیں کر سکتے، غلط بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو اس پہ جو اعتراضات کرنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اور نہ ہی سائنس کا ایسا مزاج ہے کہ وہ ایک چیز پہ کھڑی ہوتی ہے، تو اس چیز کو بیس بنا کے کیا آپ داؤ پہ لگا سکتے ہیں اپنا سب کچھ، اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنی زندگی، اپنی قبر، جنت، دوزخ، وہ بڑی چیزیں جو ایکچول میٹر کرتے ہیں کہ دنیا میں تو تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے چلے جائیں گے، پہلے بھی لوگ آئے چلے گئے، کیا وہ سارے کا سارا آپ ایک شک کو اتنا آپ وزن دے سکتے ہیں؟ پک بھی نہیں، شک صرف اس کی بیس پہ، بغیر خود تحقیق کیے، بغیر صرف یہ 2-4 ڈاکومنٹریز دیکھ کے، از دیٹ اے گڈ ڈیسیجن ڈو یو تھنک؟ نہیں، اچھا ڈیسیجن تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اب ایک چیز اسلام نے کچھ عرصے پہلے کہی ہے، تو وہ اب آ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ایسی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم اس چیز کو پھر یہی سمجھیں گے کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے اس مذہب میں، یا پھر میں ہمارے آپ سے سمجھنے میں۔ میں آپ سے اسی چیز کی میں آپ سے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اب ہمیں پتہ چلا، but the question is کہ how do we know that، کیسے ہمیں پتہ چلا، right؟ خیر میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہوں گا، بات اس سے پہلے بڑے دور چلی جائے، کیونکہ میں خود ایک زمانے میں ایسے ہی کہتا تھا کہ اب ہمیں پتہ چلا، بس ابھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے پتہ چلا ایکچولی ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، ٹیکنیکل پیپرز میں اور لکھا ہوا ہوتا ہے، میڈیا میں اور خبریں آتی ہیں، تو پھر جب آپ زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہاں پہ تو ایسا نہیں لکھا ہوتا، اور اگر لکھا بھی ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد چینج ہو جاتا ہے۔ تو میں تو کسی بھی سائنٹیفک بیس پہ میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا جو کہ خود انسرٹن ہے۔ آج آپ دین چھوڑ دیں، کل سائنٹیفک ریسرچ آ جائے وہاں پہ لکھا ہو کہ نہیں سیمن ایگزیکٹلی وہیں سے آتا ہے، تو پھر آپ کا ایمان تو سائنس پہ ہوا نا، پھر آپ کا ایمان تو کسی اور چیز پہ نہ ہوا، اور سائنس تو ہر روز ہی اپنا ویو چینج کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک آخری بات اس پہ کہہ کے میں دوبارہ آپ کے سوال کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ آئنسٹائن نے ایک دفعہ ایگزام پیپر اپنے وہ تیار کیا، اینول جو ہوتا ہے ایگزام اسٹوڈنٹس کا اس کے لیے، تو اس کے کولیگ نے وہ جب کویسچنئر دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی سوال نامہ نہیں ہے، وہی نہیں ہے ایگزام جو ہم نے پچھلے سال دیا تھا اسٹوڈنٹس کو؟ اس نے کہا ہاں بالکل وہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر یہ دوبارہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو آئنسٹائن نے کہا اس لیے کہ جواب چینج ہو چکے ہیں۔ اتنی تیزی سے سائنس آگے بڑھتی ہے کہ یہ سوال جو ہم نے پچھلے سال کیے تھے ان کے جواب اور تھے، اب اور ہیں۔ تو جو سائنس اپنی نیچر کے اعتبار سے اتنی ڈائنامک ہے کہ اس میں ہر روز نئی چیزیں آتی ہیں، آج جو کہتی ہے کل اس پہ اس کا ویو چینج ہو جاتا ہے، تو اس کی بیس پہ میں ایک ایسے دین کو تو نہیں چھوڑوں گا کہ جو ہمیں قانون وراثت دیتی ہے، جو ہمیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتاتی ہے، جو ہمیں بچوں کے حقوق کے بارے میں بتاتی ہے، جو ہمیں اکانومی کے بارے میں جو دین ہمیں بتاتا ہے، جس میں یہ ہمارے یہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے، ٹیکسیشن سے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ان کے پورے کا پورا وہ ہماری زندگی کے ہر آسپیکٹ کو انکمپس کرتی ہے، اور اسی کی بیس پہ ہمارے جو اعمال ہیں اس پہ ہماری جنت دوزوں کا فیصلہ ہونا ہے۔
یہ میں سارے کا سارا چھوڑ دوں، چلیں جنت دوزخ کو بھی سائڈ پہ رکھیں، وہ تو اگلے جہاں میں ہونا ہے، اس جہاں میں ہمیں جو ایک بہترین اخلاقی زندگی ملتی ہے، ایک سسٹمیٹک لائف ملتی ہے، وہ سارے کا سارا میں اس لیے چھوڑ دوں کہ آج سائنس کچھ ایسا کہہ رہی ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل وہ کچھ اور کہہ دے، تو میرا ایمان کس چیز کا ہوا پھر؟ That's one thing. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے کہا کہ ہر چیز دو جوڑوں میں بنائی ہے. نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس نے ہر چیز دو جوڑوں میں بنائی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے چیزوں کو جوڑوں میں بنایا ہے، چیزوں کے جوڑوں میں. اچھا، اب جوڑے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جوڑا ہمیشہ دو ہی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جوڑے زیادہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، خود قرآن میں کہا گیا ہے، تین کو بھی، گروہوں کو بھی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس پہ استاد نعمان صاحب کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور میں انہی کے حوالے سے کہوں گا کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس نے ہر چیز کو دو دو میں بنایا ہوا ہے. یہ تو ہے نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو پھر جہاں پہ بھی اس نے جوڑوں کا یا ازواج کا ذکر کیا ہوتا تو وہاں پہ اس کا ہر وقت مطلب دو ہی ہوتا. تو ایسا تو نہیں ہے، تو دو سے زیادہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. قرآن جب یہ کہتا ہے کہ چیزیں دو دو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ واحد ہستی ہے جس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے. باقیوں کے دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں. It doesn't really matter. ایک اللہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے. باقی آپ جس کی بات کر رہے ہیں، امیبا کی آپ بات کر رہے ہیں، کچھ لیزرڈز بھی ہیں ایسے، that's true کہ وہ اس طرح سے نہیں وہ ملتے. لیکن جوڑوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. اب مثال کے طور پہ درخت ہیں کچھ ایسے، اگین میں استاد نعمان کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ کچھ درخت ایسے ہیں جو دوسرے درختوں کے ساتھ ہی پلتے ہیں. قسمیں کچھ درختوں کی ایسی ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ ایک درخت فیمیل ہے اور وہ دوسرا میل، ایسے نہیں ہے. کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جوڑا کوئی اور درخت بن جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ ایک درخت ہوگا وہاں پہ دوسرا درخت ہوگا، ادروائز نہیں. اگین وہ کوئی میل فیمیل والا نہیں ہے، ازواج نہیں ایک دوسرے کے، لیکن ان کی یہ ڈپینڈنسی پائی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی جو جس لیزرڈ کا آپ نے نام لیا ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بغیر نر کے وہ پیدا کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ جینیٹک لیول پہ جائیں گے تو وہاں پہ بغیر نر کے پیدا نہیں کر سکتی ہے. جینیٹک لیول میں اگر آپ کا جینوم پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ دو ہی آپ کو ملیں گے. وہاں پہ جب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ یہ ساری جو یہ زائگوٹس اور یہ سارا جرم لائن وغیرہ کی سائنس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، لیکن اگر آپ میں جلدی سے میں کنفرم کر دوں کہ بیسکلی ہمارا جو سپرم ہے، ایگ ہے، اس کی فرٹیلائزیشن ہے، اس کے بعد پھر آگے جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ جرم لائن کے ذریعے آگے وہ جاتا ہے، جو سومیٹک ہوتا ہے وہ نہیں جاتا ہے، اینڈ سو فورتھ. جینیٹک لیول پہ وہ جو اس کی آگے تولید ہوتی ہے وہ جوڑے کی بیس پہ ہی ہوتی ہے. وہاں پہ مذکر مونس دونوں موجود ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک بیسکلی اس کے اندر جوڑا تو کام کر رہا ہے. آیت کم ہو، آپ یاد یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ امیبا ہو، کوئی لیزرڈ ہو، کچھ بھی ہو. اگر استاد نعمان نے بات کہی ہے کہ امیبا از ناٹ گوئنگ ٹو انڈر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے جو بنا ہوا ہے اس کو ہم کسی ایک چیز کو دیکھ کے کہ اور وہ بھی خود فرض کر کے اس کا کہ مطلب ہے کہ اس کا کوئی ہسبینڈ ہوگا یا ایسا ہوگا، نہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ چیزیں گروہوں میں ہوتی ہیں. ابھی اس پہ اگر عاصم بھائی کچھ کہنا چاہیں تو میں وہ آیت کا ریفرنس لے لوں گا جہاں پہ جوڑے کا مطلب زیادہ بھی ہے. میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، میں لیکن چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دے دوں اگر مجھے مل جاتی ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو بغیر جوڑے کے ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ گروہ میں رہنے والی ہیں. جی فرمائیے. جی قیصر بھائی، آئی تھنک یہ کل شیء خلقنا زوجین کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے تھے. تو ایک تو سب سے پہلی بات کہ کل کا جو لفظ ہے نا وہ مطلب اکثریت پہ بھی بولا جاتا ہے، اس کا کبھی قطعی مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہر ایک مخلوق جو ہے وہ شامل ہے. تو سب سے پہلے یہ یعنی کہ نحوی طور پہ یہ ذہن میں رہے کہ کل کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہر ایک چیز شامل ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہی سب سے پہلی بات کہ ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے اندر جو چیزیں یعنی کہ جوڑے میں ہونے کا مطلب ویسا ہی ہے جیسے کہ مرد اور عورت. ایک چیز یہ. دوسری چیز کہ ہمارے مفسرین نے اس پہ بہت زبردست طریقے سے اس کی تفسیر کی ہے اور بتایا کہ جوڑے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا، جیسا کہ قیصر بھائی بھی نے اس کی تشریح کی کہ مرد یا عورت ہونا، میل یا فیمیل ہونا، بلکہ اس کو ہم جیسا کہ فار ایگزامپل سمجھے کہ ایک ہم لوگ ہیں جو میل اور فیمیل الگ ہوتے ہیں اور پھر آپس میں مل کے جو ہے وہ اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا ایک جوڑا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر ایک ہی اسپیسیز کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی میل اور فیمیل دونوں کی صلاحیت موجود ہے. تو ایک طریقے سے دیکھیں تو وہ میرا یعنی کہ مقابل ہوا، وہ میرا جوڑا ہوا. یعنی کہ میں ایک الگ شخصیت رکھتا ہوں
ہماری اسپیسیز ایک الگ شخصیت رکھتی ہے، اور ایسی اسپیسیز جو کہ خود کے اندر ہی تولید نسل کا کام کرتی ہے، وہ ایک الگ فنکشن رکھتی ہے. تو وہ میرے لیے جو ہے وہ زوجین کے لیے اندر شامل ہوگا، جیسے کہ دن کے لیے رات، زوج کے لیے ہمارے مفسرین نے شامل کیا ہے نا، بلندی کے لیے پستی، تو ضد کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے. تو ہمارا ضد کیا ہے؟ ہم ایسے ہیں جو الگ الگ میل فیمیل میں پیدا کرتے ہیں، تو ہماری ضد ایک ایسی مخلوق ہوگی جو خود اپنے نظام کے اندر ہی یہ دونوں چیزیں رکھتی ہو. تو جس چیز کا آپ اگزامپل اس آیت کو غلط کرنے کے لیے جو لوگ دیتے ہیں، وہی اگزامپل میرے لیے اس آیت کے صحیح ہونے کی مثال ہے.